وسلم دروازہ کھول دیا گیا. آپ آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ تمہارے ابا ہیں حضرت آدم علیہ السلام، انہیں سلام کرو. تو میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا کہ مرحبا بالابن الصالح، خوش آمدید، ویلکم ایک نیک بیٹے کے لیے. ظاہر ہے کہ اولاد ہیں. تو آدم علیہ السلام سے پہلے ملاقات ہوئی آسمان دنیا پر اور انہوں نے وہاں ویلکم کہا. جو بھی کچھ وہاں اور دیکھنا بھالنا ہوگا اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف پرواز چڑھنا شروع ہوا، یا جو اس آخر وہاں سے بھی سیڑھیاں تھیں یا پرواز تھی نہیں معلوم. حدیث میں یہ تو ہے کہ آسمان تک جو ہے سیڑھی سے گئے. اب اس سے اوپر کیسے گئے اس کی تفسیر نہیں ہو سکتا ہے، سیڑھی اور لگی ہو یا جو بھی ہوا. آسمان ثانی تک، دوسرے آسمان تک تشریف لے جانا ہوا. وہاں بھی یہی صورت ہے. کون کہ جبریل. تمہارے ساتھ کون کہ محمد. دروازہ کھول دیا گیا، آپ اوپر تشریف لے گئے. دوسرے آسمان پر پھر جو اور کچھ دیکھا گیا ان میں دو حضرات سامنے آئے. کہا گیا ان کو بھی سلام کیجئے، یہ نبی ہیں. ایک ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے ان میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. ان دو سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی دونوں نے ان کو ویلکم کہا اور فرمایا کہ مرحبا بالاخ الصالح. انہوں نے کہا کہ ویلکم ہو اچھے اور نیک بھائی کے لیے. اس کے بعد پھر یہاں سے تیسرے آسمان پر، تو تیسرے آسمان پر بھی وہی کارروائی پوری ہوئی ضابطے کی. کون کہ جبریل. تمہارے ساتھ کون محمد. دروازہ کھول دیا گیا، اوپر چلے. تو وہاں جن سے ملاقات ہوئی وہ بتایا گیا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو بھی سلام کیجئے، وہ بھی نبی تھے اپنے وقت پہ. حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، سلام علیک ہوئی، مرحباً کہا گیا. پھر چوتھے آسمان پر اسی طرح سے اسی پوری کارروائی کے ساتھ چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی. کن سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو ان سے بھی سلام علیک ہوئی اور انہوں نے بھی مرحبا کہا، ویلکم کہا. وہاں سے پھر اوپر چلے. کون سا آسمان آ رہا؟ پانچواں آسمان. تو پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے، جو بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی سلام علیک ہوئی، انہوں نے بھی ویلکم کہا. وہاں سے پھر چھٹے آسمان کی طرف چلے اور چھٹے آسمان پر وہی ضابطے کی کارروائی کے بعد جو اوپر پہنچے تو وہاں ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ان سے بھی سلام علیک ہوئی، انہوں نے بھی ویلکم کہا. وہاں سے پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو بیت المعمور کے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. اور ایک روایت میں ہے بچے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کے بیچ میں بیٹھے تھے. سمجھ آیا؟ بڑے میاں وہاں بھی بچوں کو کھلا رہے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنتی بچے ہوں گے، ان سے اپنا دل بہلا رہے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو بڑوں کے دل بہلانے کے لیے بچوں کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ میاں نے وہاں ان کے لیے انتظام کر رکھا تھا. اور بیت المعمور اس واسطے کہ دنیا میں جہاں خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، ٹھیک اسی کے محاذات میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے. ایک روایت میں ہے کہ اگر بیت المعمور سے کوئی ڈول نیچے لٹکایا جائے تو کعبۃ اللہ کی چھت پر آ کر رکھا جائے. اور وہ بیت المعمور آسمانوں کا قبلہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ہر دن 70,000 فرشتے طواف کے لیے جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کو قیامت تک آنے کا وہاں موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ دوسرے دن دوسری جماعت آتی ہے. تو ہر دن 70,000 فرشتے وہاں طواف کے لیے آتے ہیں اور پھر کبھی بھی ان کو دوبارہ وہاں حاضری نصیب نہیں ہوتی. کیسی خوش نصیبی ہماری کہ ہم تو جب چاہیں اللہ کی توفیق ہو اور سہولت ہو چلے صاحب کعبۃ اللہ میں اور وہاں عمرہ کر رہے، حج کر رہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ. واقعی خوش نصیبی کی بات ہے. ایک صاحب بس یہ عجیب بات ہے کہ اب جو یہاں آنے کے بعد میرے سفر ہوئے ہیں تب تو ان میں سے کسی کا ساتھ نہ ہو سکا، نہ ملاقات ہوئی، بہت مختصر وقت. جب سے میں ہندوستان سے میری حاضری 3 دفعہ ہوئی، تینوں دفعہ ایک صاحب میرے ساتھ، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان کی رفاقت ملی. بلند شہر کے رہنے والے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں تھے، حاجی محمد عمر صاحب. معلوم ہوا کہ میرے والد صاحب نے سب سے پہلے حج کیا تھا سن 1956 میں، تو ابھی وہ ان کے اس میں تھے سفر میں. اب میں نے بعد میں سفر کیا 73 74 میں اور پھر 78 میں اور پھر
تو اس میں بھی وہ حضرت ساتھ تھے، حاجی عمر صاحب. میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا یہ سفر کون سا ہے؟ تو کہنے لگے 32واں سفر ہے. تو میں اچھا صاحب ایک تو ان صاحب ان کو اتنے مسئلے حج کے عمرے کے معلوم تھے کہ اچھے اچھے علماء کو نہیں معلوم، حالانکہ عالم نہیں تھے. اس بات سے کہ 32 دفعہ بیچارے ہر سال جاتے، حالانکہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا. ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ ان میں ایسی کچھ تکلیف تھی کہ وہ بہت لنگڑا کر چلتے تھے. کافی عمر ہو گئی تھی ان کی، میرے خیال سے ان کی عمر ہوگی 85 سال کی. لنگڑا کر چلتے تھے بیچارے گھٹنوں کو، لیکن صاحب وہ ہر سال حج کو، بس یہ شوق ان کا. ایک مجھے غالباً یہ بات دوسرے سفر کی ہے، یہ شاید پہلے سفر کی ہے کہ ایک صاحب مجھے امیر الحج بنایا ہوا تھا، تو میں وہ راؤنڈ کرتا تھا جہاز کا. تو میں نے کہا بھائی روٹی کہاں پکتی اسے دیکھ کے آؤں، کھانے کو میں جا کر چیک کرتا تھا بھائی کھانا برابر ہے کہ نہیں. تو وہ روٹی کہاں پکتی اس کو دیکھنے کے لیے جو اوپر گیا وہاں، تو وہ ایک صاحب سفید داڑھی، میرے خیال سے ان کی عمر ہوگی کوئی 70 سال کی. تو وہ سفید داڑھی اور شکل و صورت سے معلوم ہوئی کہ جیسے وہ مغربی یو پی کی طرف کے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے امروہے کا ہوں میں. تو میں نے کہا چلیے ہمارے قریبی کے ہیں. تو میں نے کہا آپ کب سے کام کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی بس ایسا ہے کہ میں، اور ان کی آنکھیں یہ سن میرے سوال سے ذرا ڈوب گئی. تو کہنے لگے جی بس اللہ کی مہربانی کی بات ہے، یہ میرا 52واں حج ہوگا. 52 سمجھ میں آیا. تو واقعی میری بھی کیفیت عجیب ہی ہو گئی. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک آدمی کو ملوانے کے واسطے یہاں تک مجھے دل میں ڈالا، یہاں میں آیا تو ان کو میں نے دیکھا، بڑی خوشی ان کو دیکھ کر کے. تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی مہربانی کی بات ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ جس کو اللہ توفیق دیں اپنا چلے جائیں. وہاں بھی ہیں فرشتے، وہ چاہتے ہوں گے ضرور کہ پھر موقع ملے، لیکن نہیں موقع ملتا ان کو. تو وہ 70,000 فرشتے ہر روز وہاں طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں کہہ رہا تھا کہ جو کہ بیت اللہ کی تعمیر کا کام ان سے لیا گیا، تو آپ دیکھیے وہاں پہ بیت المعمور پہ بھی ان کو رکھا گیا. یہیں رہیے آپ، چونکہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نیکیاں جو کی جائیں، اللہ کے یہاں وہ نیکیاں قبول ہوں تو اس کی کیسی قدر ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ بیت المعمور سارے آسمانوں کا قبلہ، فرشتوں کو تو موقع نہیں وہاں جانے کا، ایک دفعہ جاؤ پھر دوبارہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ کے واسطے وہاں رکھ دیا، تم رہو یہاں. کیسی مقبولیت ہے اس عمل کی جو انہوں نے کیا. وہ جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت کہا تھا ربنا تقبل منا، قبول فرما لیجیے، تو ایسا قبول فرمایا کہ ان کا اجر تو جتنا ہوگا بیت المعمور میں ان کا ٹھکانہ بن گیا. تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آگے لے جایا گیا تو سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، ایک جھاڑ ہے. سدرہ کہتے ہیں بیر کا جو ہوتا ہے نا، اس کو ہمارے یہاں، اس کو آپ کے یہاں بھی بیری کہتے ہیں. بیر کا ایک درخت ہے، اس کو سدرہ عربی میں کہتے ہیں. تو وہ درخت ہے. کیا ہے اس کی شان؟ اس کی شان یہ ہے کہ اس کے پتے جو ہیں مٹکے کے جیسے بڑے بڑے، وہ تو اس کے پتے ہیں، اور اس کے اوپر پروانے جو ہیں، فرمایا کہ کچھ سونے کے اور کچھ اور چیزوں کے پروانے جو ہیں اس کے پر منڈلا رہے ہیں. وہ پروانے کیا ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کچھ ارواح ہوں، کچھ روحیں ہوں، جو بھی ہے یہ اس کی. اور خود قرآن حکیم میں فغشاها ما غشا، ڈھانپ رکھا تھا اس چیز کو جس نے ڈھانپ رکھا تھا. لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا اس کو کہ جو کیفیت اور جو چیزیں اس پر تھیں، جو کیفیت تھی وہاں، اس کو لفظوں سے نہیں بتلایا جا سکتا. وہ سدرۃ المنتہا ہے. اسی کی جڑوں سے آپ نے فرمایا کہ 4 نہریں نکلتی ہیں. 2 نہریں تو وہ جنت میں ہیں، اور 2 نہریں جو ہیں وہ زمین میں ہیں. اور ایک کو فرمایا گیا کہ وہ فرات ہے اور دوسرے کو دجلہ کہا گیا. لیکن دوسرے 2 نہریں جو ہیں وہ جنت میں جا رہی ہیں، تو 2 دنیا میں 2 آخرت میں. اب دنیا میں آنے کی کیا کیفیت ہے اور آخرت میں کیا کیفیت ہوگی، ہم جا کر کے اس کا دہانات دیکھنا شروع کر دیں کہ بھئی کہاں سے آ رہا فرات اور کہاں سے. یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ہماری سمجھ کی بات نہیں، ہماری تو وہی کیفیت ہوگی. میں نے سنا ہے کہ جب وہاں دلی کا لال قلعے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا
بہادر شاہ ظفر کو وہاں سے نکل گئے وہاں سے، اور انگریزوں کا اقتدار ہوا. تو اب وہ جو انجینئرنگ تھی مسلمانوں کی، وہ جو قلعے میں جس انجینئرنگ سے وہ قلعہ بنایا گیا تھا، وہ ان کے لیے بڑا حیرت انگیز تھا کہ بھئی کیسے یہ بنا ہے قلعہ. آج بھی جا کر دیکھ لیجئے تو آج بھی دیکھنے والے یقین نہیں کر سکتے کہ 400 سال پرانا ہوگا یہ قلعہ. لیکن بہرحال وہ تو اندر جو ہے اس میں جو نہانے کے لیے باتھ روم بنایا گیا تھا، حمام، اس میں پانی ہر وقت گرم رہتا تھا. اب آج تو ہم کو سمجھائیے تو ہمارے لیے کیا تعجب کی بات ہے، ہر وقت تو گرم رہتا ہی آج پانی، مگر آج تو گرم رہتا ہے الیکٹریسٹی سے. اس وقت الیکٹریسٹی کہاں تھی؟ وہ پانی کہیں سے گرم رہتا تھا. جو دیکھا گیا جھانک کر تو معلوم ہوا، یا بتایا پوچھا گیا کسی سے تو معلوم ہوا کہ اندر ایک چراغ جلتا ہے، ایک کینڈل ہے جو جلتا ہے، اور اس کینڈل سے جو ہے اس کا پورا پانی ہمہ وقت جو ہے وہ گرم رہتا ہے. بھئی یہ کیسے؟ اب وہ انگریز کی جو دماغ، اس نے کہا کہ دیکھو تلاش کرو کیا ہے اس کو صورت. وہ سمجھ میں نہیں آئے کہ توڑو تاکہ یہ انجینئرنگ معلوم ہو. وہ توڑ دیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، حمام سے بھی گئے. سمجھ میں آیا؟ وہ تو پتہ نہ چل سکا اس راز کا، مگر حمام ٹوٹ گیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری حالت تو یہی ہو سکتی کہ اگر ہم یوں دیکھنا چاہیں کہ فرات کا دہانہ کہاں ہے، ذرا دیکھیں کہ وہ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ہم بھی پہنچ جائیں، تو ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ بڑی مشکل ہے، وہ تو ایک دوسرے عالم کی بات ہے. ہم کیا جانیں کہ اس چیز کا کنیکشن کیسا ہے اور کس طرح سے ہے، سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آمنا وصدقنا. اس کو سدرۃ المنتہا، سدرہ کا لفظ تو سمجھ میں آیا کہ بیری کا ایک درخت ہے، بیری کی شکل کا ہے تو لہذا، لیکن المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دراصل وہ ایک بارڈر ہے. وہاں سے یہ جو جہاں سے یہ میل جو ہے وہ سارٹنگ جو ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی وہ جہاں سارٹنگ ہوتی ہے نا میل کی، ہاں جی پی او، جنرل پوسٹ آفس. نہیں بھائی، جنرل پوسٹ آفس تو ضروری نہیں کہ اس میں یہ کام ہو. ہاں ڈسپیچ سینٹر کہہ سکتے ہیں یہاں، اور غالباً وہاں اس کو سارٹنگ آفس بھی کہتے تھے، جو بھی ہو. ٹھیک وہی بات میں کہہ رہا ہوں. سدرۃ المنتہا جو ہے دراصل وہ ایک حد ہے کہ ساری چیزیں جو نیچے سے جاتی ہیں تو وہ وہاں تک پہنچتی ہیں، اور ساری جو چیزیں اوپر سے آتی ہیں تو وہاں آتی ہیں. وہاں سے پھر وہ ضابطے کی کارروائی کے مطابق وہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یہ کام فلاں سے متعلق، یہ کام فلاں سے متعلق، یہ آسمانوں پہ جانا ہے یا زمین پہ جانا ہے تو کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ ہے وہ شکل اس سدرۃ المنتہا کی. لہذا چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے روحیں ہوں، سب کی پہنچ کہاں تک ہے؟ سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی بھی نہیں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے لے جایا گیا، اور اس سے آگے آپ نے خود فرمایا کہ میرے کان میں وہ قلموں کے چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی. وہ قلم کیا چل رہے تھے؟ وہ تقدیر لکھنے والے، اللہ کے فیصلوں کو لکھنے والے قلم تھے. ان قلموں کے چلنے کی آواز تک آ رہی تھی. تو آپ کو ان سے آگے لے جایا گیا. اس کے بعد کہاں تک گئے، کیا ہوا، وہ جانے والا جانے، بلانے والا جانے. اس سے زیادہ تو ظاہر کوئی نہیں بتلا سکتا. اس لیے کہ وہاں جہاں تک روحیں نہ جا سکیں، جہاں تک جبریل نہ جا سکیں، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جو سارے فرشتوں میں جن کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ وہ سب سے اوپر جا سکیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ بہت قریب ہوا تب بھی 70,000 پردے باقی تھے کہ جو میرے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے درمیان میں. تو وہ پردے ظاہر ہے کہ اللہ کے اوپر نہیں پڑے ہوئے تھے، اللہ پردوں کے اندر نہیں ہے. یہ پردے مخلوق کے اپنے ہیں. یعنی یوں کہیے کہ وہ جس کو یہ پردے، مثال کے طور پر میں اگر آپ کو نہ دیکھ سکوں، اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ کہ آپ کے اوپر پردہ پڑا ہے تو میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. ایک شکل یہ کہ میرے اوپر پردہ پڑا ہو تب میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. سمجھا؟ تو اللہ پردے میں نہیں ہے، بلکہ یہ پردے مخلوق کے اوپر ہیں، مخلوق کی عدم صلاحیت کے پردے ہیں کہ جو اس پردوں کی وجہ سے، اس بے صلاحیتی کی وجہ سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو حضرت جبریل بھی نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہوا. اور اس کے بعد جب باریابی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں سے جو کچھ سلام اور کلام ہوا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلا تو سلام وہاں سے ہوا.
اس لیے کہ وہ تو عالمی ایسا کہ حیرانی، پریشانی، شزدر، وہاں زبان ہلے تو کس طرح ہلے اور کیا کہنا، کس طرح کہنا، کیسے کس کو معلوم۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو کہاں سے، کدھر سے بات شروع ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی کہ ادھر سے شروع ہوئی؟ ادھر سے آواز پہلے آئی نہیں آئی کہ کیا ہے وہ، انک بالوادی فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، آواز پہلی وہیں سے آئی، تم ایک مقدس وادی میں ہو، جوتے نکال دو۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، گھبراہٹ، دہشت، بھئی یہ کیا ہے؟ اب ذرا معلوم ہوا، آگے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ ساری بات اب شروع ہوئی وہاں سے، کون ہوں میں؟ وہ بتایا گیا، میں ہوں وہ اللہ کہ جس کا سوا کوئی معبود نہیں، تجھے میری عبادت کرنی ہے اور میری یاد کے لیے نمازوں کو قائم کرنا ہے، اور خوب یاد رکھو ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہ، ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، یہ خبر دی گئی پہلی۔ یہ ساری باتیں ایک دم بتا دی گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو اس انوکھی اس صورت کی دہشت، اور پھر اس سے زیادہ بھی عقدہ کھلا، اللہ میاں بول رہے ہیں تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی، سمجھ میں آیا؟ تو منہ کو تالے پڑ گئے، اب ہوں نہ چوں، بالکل جیسے کہتے ہیں نا ایک حیرانی اور پریشانی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا علاج فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام سے خود ہی بلوا رہے ہیں، قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ یہاں سے اب نبوی عقل جو ہے اس نے بھی کام کرنا شروع کیا، پیغمبرانہ عقل۔ جب پوچھا جا رہا ہے تو جواب دینا ہے۔ اب یہ حضور کے دہشت میں بولا نہیں جا رہا ہے، یہ حضور جو ہے بے ادبی ہے، سمجھ میں آئے؟ بولو۔ ہمارے یہاں بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، واقعی یہ سارے آداب ان بزرگوں نے اللہ ان کے رسول کے تربیت سے سیکھے۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ جہاں کسی سے کوئی غلط یہ کام کیوں ہوا، وہ دہشت کے مارے بولا نہ جائے تو خاموش، کہنا کہ یہ دوسری غلطی جو نہیں بول رہے ہیں۔ اب وہ کھٹ سے بولنا پڑتا تھا کسان، تو اس لیے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا گیا تو دہشت کو ختم کرنا ہے تاکہ اب کچھ بات آگے چلے۔ پوچھا گیا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو موسیٰ علیہ السلام اب ادب کا تقاضا دیکھیے یہ ہے کہ بولنا بھی ہے، اور ساتھ میں یہ احساس ہے کہ جس ذات سے میں بول رہا ہوں وہ میرے محبوب حقیقی ہے، محبت تو ہے دل میں، محبوب حقیقی سے ملنے اور بات کرنے کو اب دل چاہے گا نہیں چاہے گا؟ دہشت تو اب ذرا ہے ضرور، مگر ساتھ میں یہ بھی معلوم ہے کہ محبوب ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ اچھا بولنے کا موقع ملا تو خوب بولوں۔ مگر پیغمبرانہ عقل کیا کہتی ہے؟ خبردار، اتنا ہی بولو جتنا ضرورت ہے، یہ بھی گستاخی، نہ بولنا اگر گستاخی ہے تو ضرورت سے زائد بولنا بھی گستاخی ہے۔ تو بولے کیا؟ قال ہی عصایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، جواب تو صرف اتنا کافی تھا، کتنا؟ یہ میری لاٹھی ہے، یہ نہیں بات ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب اس کا کیا تھا؟ یہ عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر محبت کا تقاضا، اس جو ایک تعلق ہے اس کا تقاضا یہ بولنا ہے، پھر کب موقع ملے بولے ہیں کہ اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اپنی بکری کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ خیال آیا کہ ضرورت سے زائد بول رہا ہوں، یہ بھی گستاخی ہے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس میں کچھ اور بھی کام ہے، میں اس سے وہ کچھ اور بھی کام لے لیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ حکم ہو تو میں بتلا دوں، سمجھ میں آیا؟ ضرورت سے زائد تو نہیں بول سکتا۔ یہ ہے پیغمبرانہ بصیرت اور عقل۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے وہاں سے بات کی ابتدا ہوئی، یہاں بھی یہ صورت ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ادھر سے بھی جواب ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب کیا ہوا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، یہ جواب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔
اس کے بعد وہاں سے جو کچھ عطایا ملی وہ عطایا آپ کے لیے تھی. آپ کے لیے تو اس سے بڑھ کر کیا آتا ہے کہ اتنا قرب عطا ہوا. سمجھ میں آیا؟ اتنی ترقی ملی، اتنی رفعت ملی، اتنی بلندی ملی، اس سے بڑھ کر اور کیا؟ وصل محبوب ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ پیغمبر اپنی ذات کے لیے جیتا ہے؟ پیغمبر اپنے نفس کے لیے محنت کرتا ہے یا اپنی امت کے لیے؟ تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ ترقی جو دی گئی ہے، بلندی دی گئی ہے، اس کو جو عطایا اور وہاں سے بخششیں ملیں گی، یہ اس کی ذات کے لیے ہوں گی؟ پھر اس کی امت کہاں جائے گی؟ ہم جو ہدیہ دے رہے ہیں وہ تمہاری امت کے لیے دے رہے ہیں. وہ ہدیہ کیا ملا وہاں سے؟ بھئی ہدیہ یہ ہے کہ تم کو جو سے معراج ملی ہے، تمہاری امت کے لیے بھی ہم ایک چیز دیتے ہیں جو ان کے حق میں معراج ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ نماز. نماز وہاں سے دی گئی کہ جاؤ، تم کو تو ہم نے یہاں تک بلایا ہے اور اس کا نام معراج ہے، ہم ایک چیز تمہاری امت کے لیے دیتے ہیں، وہ ان کے لیے معراج ہوگی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج للمؤمنین. نماز جو ہے وہ معراج ہے مومنین کی. کیسے معراج؟ معراج کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ محبوب کا محبوب سے وصل ہو، محبت کرنے والا محبوب تک پہنچے. معراج کی یہ غرض تھی. اس امت کے لیے نماز کو معراج اس طرح رکھا گیا. آپ نے خود فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے اس سے زیادہ کسی حالت میں قریب نہیں ہوتا کہ جس حالت میں وہ سجدے میں ہوتا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ بندہ براہ راست مجھے اور میرے قدموں میں سجدہ کرتا. اس سے زیادہ اور قرب کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے امت کے لیے یہ ہدیہ رکھا. اچھا صاحب، یہ رکھا کہ ایک دفعہ نہیں، دن میں 50 دفعہ 50 معراجیں ہر دن میں ہوں گی. 50 دفعہ ہمارے پاس ہر دن میں حاضری ہوگی. ہم اتنی ایک خصوصیت سے یہ بات دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لطف اٹھا رہے تھے اس وصل کا، اس قرب کا. ان کو تو بڑی خوشی ہوئی. ہاں یہ 50 دفعہ میری امت کے لوگوں کو حاضری کا موقع ملے گا، معراج ہوگی. ان کو بہت خوش. وہ لذت جن کو ملی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی 50 دفعہ آنا بہت اچھی بات ہے. وہاں سے لے کے چلے. موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ہیں. وہاں تک جو پہنچے کہنے لگے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے آداب کا پتہ تھا ان کو. سمجھ آیا؟ جو یہاں آئے تو کچھ لے کے جائے. کیا لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ لے کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا بہت بھاری ہے، مجھے تجربہ ہے، میں نے بڑی محنتیں کی ہیں. واقعی محنتیں کی تھی. بنی اسرائیل نے کتنا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو. واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے خوب دیکھ لیا ہے لوگوں کو. اور تم جو جس جذبے سے لے کر جا رہے ہو تسلیم ہے، مگر ساتھ میں اس کو بھی تو دیکھو. لوگ نہیں برداشت کر سکیں گے، اور نہ برداشت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نافرمانی. اور نافرمانی کا نتیجہ سزا اور جہنم. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بھی مہربانی. یوں کہیے کہ ہمارے حق میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی احسان ہے کہ انہوں نے ہماری کمزوری کا خیال کر کے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ اس کو ہلکا کریں، کم کرائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اور جا کر عرض معروض کی، کم کر دیجئے. تو 5 کم ہو گئے، 45 رہ گئے. پھر آئے، نہیں بہت ہیں، چلو واپس. چنانچہ وہ جو جس کو کہتے ہیں یہاں کی زبان میں شاپ اینڈ راؤنڈ بارگین، سمجھ آیا، وہ اب شروع ہو گئی. آخر کار جب پہنچی بات 5 تک، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت بہت ہیں ابھی بھی، مجھے پتا ہے کہ لوگوں سے نہیں ہوتا کام. آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، بس اب ہو گیا. اللہ تعالی نے فرمایا 5 پڑھیں گے تو 50 گنیں گے. یہ بھی بات رہی، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. فیصلہ ہو گیا. بس جس نے 1 نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. 1 نماز پڑھی ہے 10 نمازیں لکھی جائیں گی. 5 نمازیں پڑھیں گے 50 لکھ لیں گے. جاؤ، ہمارا تو فیصلہ 85 ہی کا تھا، 85 ہی رہیں گی اس کنسیشن کے باوجود. یہ وہاں سے یہ ہدیہ لے کر واپس آئے ہیں. تو یہ ہے وہ معراج کا قصہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ملاقات جو ہوئی ہے
और अंबिया में से इन्हीं अंबिया को क्यों मुंतखब किया गया? 1 लाख से ज्यादा अंबिया हैं, या यूं कहिए कि 25-26 वो अंबिया हैं जिनका तज़किरा कुरान हकीम में है, उनमें से इन्हीं का क्यों इंतखाब हुआ? इस ताल्लुक से क्या बात आती है इंशाअल्लाह वो आइंदा हफ्ते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इस्राईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रिय्यत मन हमलना मअ नूह इन्नहू कान अब्दन शकूरा। वक़दैना इला बनी इस्राईल फिल किताबि लतुफ़्सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैनि वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم। पहली आयत में बात चल रही थी इसरा की और साथ में मैंने मेराज का भी जिक्र किया। एक जहां तक मेराज का ताल्लुक है, आसमानों तक जाने का, इस पे
خاص طور پر اورینٹلسٹ جو ہیں اور عقلیت پسند جو لوگ، ہر چیز کو عقل کی ترازو میں تولنے والے، ان میں بڑے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوا، کہیں عقلی اعتراض، کہیں یعنی عقل کے اس میں روپ میں، اور کہیں مذہب کے لبادے میں ایسے اعتراض. جہاں تک ایسے اعتراضات کا تعلق ہے کہ جس کی خالصتاً بنیاد عقل ہے، کہ صاحب اتنی جلدی کیسے چلے گئے، ایک جسم کیسے چلا گیا جبکہ درمیان میں اتنی آفتیں ہیں اور اتنے ناموافق باتیں ہیں، کیسے ہو سکتا. سیدھی بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ پیغمبر خود ہی اٹھے اور چلے گئے اپنے اختیار سے، اپنی طاقت سے، تو آپ جو چاہے باتیں کر لیجئے. مگر ظاہر ہے کہ یہ سارا سفر اللہ سبحانہ و تعالی کا رہے ہیں. اسرا بعبدہ، اللہ لے کے چلا ہے. تو جب اللہ میاں کرا رہے ہیں تو یا تو اللہ کو قادر مطلق مان لو، بھائی کوئی اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ میاں کو قادر مطلق نہیں مانتے تو پھر تم سے کیا بات کر لیں. اس لیے اللہ نے جب یہ سارا کام کرایا، جو خالق ہے آسمانوں کا اور جو کچھ آسمان میں ہے ان کا، اور زمینوں کا اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا، اور ان کی طبیعتوں کا، پھر اس کے واسطے کیا مشکل ہے کہ ان کی طبیعتوں کے خلاف کوئی کام لے لے. بہت موٹی سی بات ہے، آگ کا کام جلانا ہے کہ نہیں؟ کوئی شبہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو آگ جلائیے، ہاتھ ڈال کے دیکھ لیجیے، پتہ چل جائے. ہر آگ جلاتی ہے، سمجھ میں، اس کے سوا کوئی دوسرا کام اس آگ کا نہیں ہے. جو چیز اس آگ کی لپیٹ میں آگے جلائے گی. مگر اسی کے ساتھ آگ مخلوق ہے اللہ کی. اللہ نے آگ کو بھی پیدا کیا اور آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت اور اس کی طبیعت کو بھی اسی نے پیدا کیا. اس لیے ہمارا یقین ہے اور اس دنیا کا یہ تجربہ ہے کہ جب اللہ نے یوں چاہا کہ یہ آگ نہ جلائے تو اس نے نہیں جلایا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور پورے یقین کے ساتھ ڈالا کہ آگ جلاتی. اور ظاہر بات ہے کہ ان کا یقین مادی دنیا میں کوئی غلط بھی نہیں تھا. بھئی آگ تو جلاتی ہے، جب ڈالیں گے تو جلائیں گی آگ. اور آگ بھی بڑی زبردست، معمولی نہیں کہ کوئی جس میں کوئی کمی رہ جائے جلانے کے اندر. ایسی آگ میں ڈالا، کیا ہوا؟ وہی اللہ جو خالق ہے آگ کا اور آگ کے اس مزاج کا بنانے والا ہے، اسی کا جب حکم ملا کہ ہم نے یوں کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور پیس فل بن جا، امن والی بن جا تو، ابراہیم کے حق میں فَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. انہوں نے ایک چال چلی تھی، ہم نے انہی کو نیچے چکا دیا. تو طبیعتیں بنانا اور طبیعتیں بدل دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اس واسطے میں نے عرض کیا کہ اسی پہ وہ ایک بزرگ کا واقعہ غالباً تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ وہ واقعی بزرگ تھے. معلوم ہوا کہ پڑوس میں ایک شخص جس سے کئی مرتبہ کہا جا چکا تھا کہ بھئی اسلام قبول کر لے، اسلام کی تبلیغ کی جا چکی تھی، دعوت دی جا چکی، نہیں مانتا تھا. وہ تھا آگ کا پجاری، آتش پرست مجوسی جس کو کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ بھئی یہ بالکل بیمار ہے اور اب مرا چاہتا ہے. اب وہ ہم جیسے تھوڑے ہی تھے، واقعی بزرگوں کی بات یہی ہے. رگ پھڑک گئی، رگ اسلامی وہ پھڑک گئی. ہائے کیسا مر رہا ہے، مرنے جا رہا ہے، جہنم میں جائے گا. لہذا حق کے پڑوس ادا کرنے وہاں پہنچ گئے. طبیعت تو پوچھی، ساتھ میں اس سے یوں کہا بڑے میاں میری بات مان لو، اب بھی کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، نجات پا جاؤ گے. اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، ساری عمر جس مذہب پہ گزری ہے تم یہ چاہتے ہو کہ آخر میں اس کو چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بڑے میاں بھی یہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی رنگ میں تھے. تو کہنے لگے کہ دیکھو جس کی تم نے ساری عمر پوجا کی ہے وہ پوجا بالکل بیکار، کوئی حقیقت نہیں اس عبادت کی اور پوجا کی. صاحب کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تجربہ کر لو، یہ آگ جل رہی ہے اور آتش پرستوں کے گھر میں آگ برابر جلتی. آگ جل رہی ہے، یہ تمہاری معبود ہے، 90 سال تمہاری عمر ہوئی ہے، 90 سال تم نے اس کی پوجا کی ہے.
ٹھیک ہے، یہ تمہارے حق میں کتنی مہربان ہے اس کو دیکھنے کے واسطے، ظاہر ہے تم نے 90 سال عبادت کی، تمہارے حق میں اس کو مہربان ہونا چاہیے، تو تم بھی اپنے اس میں ہاتھ ڈال دو اور میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں۔ ظاہر ہے کہ میرے اوپر اس کی کوئی مہربانی نہیں، اس لیے کہ میرا معبود یہ نہیں ہے اور میں نے اس کی عبادت نہیں کی، میرا معبود وہ ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا، اسی کا نام لے کر میں اس آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں، تم بھی ہاتھ ڈالو، دیکھیں کہ اس کا ہاتھ جلتا ہے۔ وہ تو کانپ گیا، اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ 90 برس نہیں، اگر 1000 برس بھی جیوں اور عبادت کروں آگ تو جلائے گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، ان حضرت نے ہاتھ ڈال بھی دیا آگ میں اور نکال لیا اس میں سے ہاتھ۔ دیکھو اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، یہ بات صحیح ہے، میں نے عبادت کی تو میرا یقین یہ ہے کہ مجھے جلایا، مجھے جلا دیتی، اور یہ اس نے عبادت نہیں کی تو معلوم ہوا کہ اس کی بات صحیح ہے، اس آگ میں کوئی طاقت نہیں، طاقت اسی ذات میں ہے کہ جو اس کا معبود ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ سارا سفر اللہ سبحانہ و تعالی کا کرایا ہوا ہے تو کیا مشکل ہے؟ فضاؤں کا مزاج کو بدل دینا، آسمانوں کے مزاج کو بدل دینا کوئی مشکل بات نہیں۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی تیاری کا تعلق ہے وہ تو کرا دی گئی شق صدر کر کے، اور جہاں تک فضاؤں میں وہ صلاحیت پیدا کرنے کا تعلق ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک تو یہ، ایک دوسرا اعتراض اس تعلق سے یہ کہ اچھا صاحب اللہ میاں کو ملنا ہی تھا اور یا پیغمبر کو اپنے سے ملانا ہی تھا، تو اللہ تو سب جگہ ہے، جب سب جگہ ہیں تو آسمانوں پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ میاں ملنا چاہتے ہیں یا اپنے سے ملانا چاہتے ہیں تو کہیں میں ہر جگہ ہیں، تو پھر آسمانوں پر کیوں لے جایا گیا؟ کیا اللہ میاں آسمان کے اوپر ہیں نیچے نہیں ہیں؟ اللہ میاں عرش کے اوپر ہیں عرش کے باہر نہیں؟ ظاہر ہے کہ تم کہو کہ نہیں ایسی بات تو نہیں، جب ایسی بات نہیں تو پھر کیوں لے جایا گیا اوپر؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تو سب جگہ ہیں، مگر بندے کی بس کی بات نہیں کہ جو سب جگہ کی چیز کو دیکھ سکے، وہ اس کو جب دیکھنا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اسے پوائنٹ آؤٹ، اس جگہ کو کرنا، اس چیز کو، اس جگہ کو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہی پڑے گا، تب یہ انسان دیکھ سکے گا۔ سمجھا؟ دیکھ لیجئے اسی زمین کے اوپر بکھری ہوئی ہیں ساری چیزیں، کیا انسان ان محسوسات کو، ان موجودات کو اسی زمین کے اوپر جس زمین پہ انسان بھی اور وہ چیزیں بھی ہیں، کیا یہ انسان ایک نظر میں دیکھ سکتا ہے؟ یہ نہیں دیکھ پاتا۔ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے انسان محتاج ہے کہ وہاں تک پہنچے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے آواز کا سننا، اللہ سبحانہ و تعالی متکلم ہیں، اللہ سب جگہ ہیں، سبھی جگہ اس کا کلام بھی ہونا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اللہ میاں سب جگہ ہیں، بالکل تسلیم، تمہیں بھی تسلیم، ہم کو بھی تسلیم، تو پھر اللہ میاں کلام کریں تو ان کا کلام بھی سب جگہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پہ جانا پڑا؟ اس آواز کو سننے کے واسطے، آواز حق کو سننے کے واسطے کوہ طور پہ جانا پڑا، اور وہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کی آواز تھی، مگر بات اصل یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ اللہ سب جگہ ہیں، ان کا کلام سب جگہ ہے، مگر بندے کی مجبوری اور بندے کی بے صلاحیت یا کم صلاحیتی کی وجہ سے اللہ تعالی اپنی اس صفت کو مخصوص اور محدود کر کے بندے کے سامنے لاتے ہیں۔ اللہ تو بے شک سب جگہ ہے، آئی بات سمجھ میں نہیں؟ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آواز کو ایک جگہ کر دیا گیا، ورنہ اللہ کی آواز سب جگہ ہے۔ اسی طرح اللہ کا دیدار کرنے کے واسطے بندے کی صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کو، اس تجلی کو جو ہے وہ ایک جگہ محدود کر دیں گے، ویسے اللہ سب جگہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی تجلیات خداوندی کو محدود کر کے دکھلانے کے واسطے بتلایا گیا تھا، ورنہ اللہ تو سب جگہ ہے۔ اب مسئلہ جو چل رہا تھا وہ یہ کہ آسمانوں پر جو جانا ہوا اور وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا آسمان اول پر حضرت آدم کا، اور آسمان دوم پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور تیسرے پر حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور پانچویں پر بھول گئے ہارون علیہ السلام کا، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ جو ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو
تو میں نے کہا کہ ان کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ دراصل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں، جن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں کوئی پہلو ایسا ہے کہ جس سے مناسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پائی جاتی ہے، آپ کی زندگی میں اس پہلو کو کوئی مناسبت ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی نبی کو وہاں بتلایا گیا۔ مثلا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، وہاں ایک پہلو تو خیر وہ ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کو کیوں دکھلایا گیا؟ انبیاء جو ہیں وہ تو زمین کی مخلوق ہے، آسمانوں پر لے جا کر ملایا کیوں گیا؟ ایک نقطہ تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے، انسان کو اپنے ہم جنس سے بڑی مناسبت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ آپ دیکھ لیجئے کہ جب اجنبی ملک میں آپ جائیں تو انسان ملے، اور اپنے وطن کا ملے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ شکریہ بھائی، جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ تو اپنے ہم وطن کوئی مل جائے کہیں تو بڑا اطمینان ہوتا ہے اجنبی ملک میں۔ اسی طرح سے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پر لے جایا گیا، اپنا وطن تھوڑی ہے وہ، مناسبت نہیں ہے اس عالم سے، زمین کی مخلوق کو چاہے کتنی بھی ملکوتیت اپنے اندر پیدا کر لیجئے، لیکن ایک ہے ملکوتیت اور ایک ہے ملک۔ فرشتے تو نہیں نا پیغمبر، ہاں فرشتے والی صفتیں ہوتی ہیں، پیغمبر میں فرشتہ نہیں ہوتا، یہ فرق سمجھ آ رہا نہیں؟ اس لیے میں نے کہا کہ عالم بالا سے کتنی بھی چاہے مناسبت پیدا کر لیجئے، مگر ظاہر ہے کہ وہ اپنا عالم نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس واسطے اس اجنبی عالم میں مناسبت پیدا کرنے کے لیے، طبیعت کو اطمینان دلانے کے لیے کیا ہوا کہ بھئی کچھ انسانوں کو رکھا گیا تاکہ ان کو دیکھ کر وہ اجنبیت کا ماحول جو ہے اور اس کے اثرات وہ ذرا کم ہو، تبھی تو آدمی کو کچھ سمجھ میں آئے کیا ہو رہا ہے۔ اگر وحشت اور دہشت رہی تو کیا دیکھے گا وہ؟ اس لیے انسانوں کو رکھا گیا۔ اب انسانوں میں ہم جنس کون ہو سکتا ہے پیغمبر کا؟ پیغمبر کے ہم جنس پیغمبر ہی تو ہوں گے، اس لیے پیغمبروں کو رکھا گیا۔ یہ ایک نقطہ جب ذہن میں رہے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی نہایت اہم معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ کو اولاد سے زیادہ انسیت ہوتی تو اولاد کو بھی ماں باپ سے زیادہ انسیت ہوتی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف یہ کہ آسمانوں پر رکھا گیا بلکہ پہلے ہی آسمان پہ رکھا گیا، تاکہ پہلے ہی اس دنیا میں پہنچنے کے بعد ابا جان سے ملاقات ہو تو انسیت ہو، مناسبت پیدا ہو جائے، تسلی ہو، تشفی ہو۔ ایک تو نقطہ یہ ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اہم پہلو جو ہے وہ ہجرت ہے۔ کیسی ہجرت؟ جنت سے آئے دنیا میں پہنچ گئے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہجرت ہوگی؟ ترک وطن ہوا ہے۔ انسان کا وطن اصل جو ہے وہ ہے جنت، دنیا نہیں، جنت۔ اسی واسطے قرآن حکیم میں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بھیجا گیا تو وہاں ان کو کیا ہدایت فرمائی گئی؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ سکونت، مسکن اس کو کہتے ہیں، ظاہر ہے سکون ملنے کی جگہ، اور اسی لیے مسکن سے وطن مراد لیا جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی کو سکون وہاں ملتا ہے۔ سکونت اختیار کر لو، یعنی یہ تمہارا یہ وطن بن گیا ہے، کیا؟ جنت، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی۔ کیوں صاحب؟ ابا اور اماں کا جو وطن ہوگا وہ اولاد کا نہ ہوگا؟ اولاد کا بھی وہی وطن ہوا۔ انسانوں کا وطن جو ہے وہ جنت ہے۔ اسی لیے قیامت کی میں اٹھنے کو، زندہ ہونے کو رجوع کہا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹ کر جانا ہے۔ لوٹ کر جانے کے معنی کیا ہے؟ کہیں سے آئے تھے وہیں جانا ہے۔ اصل وطن جو ہے وہ ہمارا جنت ہے۔ دنیا جو ہے وہ دارالعمل۔ دارالعمل کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ یہاں رہتے ہیں ویلا پارک میں اور کہاں ڈاؤن ٹاؤن جاتے ہیں کام کرنے کے واسطے، تو آپ کا گھر کیا ہے؟ اس صبر میں ہے، اور آپ کا جاب کہاں ہے؟ ڈاؤن ٹاؤن میں ہے، وہ دارالعمل ہے آپ کا۔ ٹھیک اسی طرح سے دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، وطن نہیں ہے۔ وطن ہے ہمارا جنت،
بشرطے کہ ہم اس دارالعمل میں عمل کر کے اپنا منہ بنا لے وطن میں جانے کا. ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کچھ نہیں کر کے دیا وطن میں جانے کے ہم قابل نہیں رہیں گے. کہا جائے گا بھاگ جاؤ تم نہیں آ سکتے یہاں. تو اصل وطن ہے جنت. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اس وطن سے کہ جس میں کوئی تکلیف نہیں, آرام ہی ایک تو وطن خود آرام کی چیز, اور پھر وطن بھی وہ کہ جس میں ہر طرح کا آرام, کوئی تکلیف نام و نشان کو نہیں. اللہ کے حکمت اور مصلحت سے یہ ہوا کہ چلو چھوڑو, کہاں جاؤ, زمین پہ جاؤ. زمین جس میں تکلیف ہی تکلیف, کھودو اور کماؤ اور کھاؤ, بغیر ہاتھ پاؤں چلائے, بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے, بغیر مصیبت کے تم ایک ٹکڑا بھی نہیں کھا سکتے. ہر کام میں مصیبت ہی مصیبت ہے. جاؤ ایسی جگہ جاؤ. تو ہجرت ہوئی آرام کی جگہ سے تکلیف کی جگہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرائی گئی. کس جگہ سے؟ مکے سے. وطن بھی ہے اور سارے اس زمین کے تمام شہروں میں عظیم